ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جام بحق ایرانی صدر کے معاون نے تصدیق کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر اور گورنر تبریز بھی واقعے میں جام بحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد جام بحق ہوئے۔ ایرانی صدر کے تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ ایک پہاڑی سے ملا۔ ابراہیم رئیسی مشرقی آذربائیجان میں ڈیم کا افتتاح کر کے تبریز واپس آ رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر میں ایرانی وزیر خارجہ اور مشرقی آذربائیجان کے گورنر بھی سوار تھے۔ ایرانی آئین کے مطابق نائب صدر اب ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ابراہیم رئیسی کے انتقال کے بعد نائب صدر محمد مقبر صدارتی فرائض سنبھالیں گے۔ 50 روز میں صدارتی انتخابات کرائے جائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مطابق ملکی انتظامیہ واقعے سے متاثر نہیں ہوگی۔ ایرانی وزیر داخلہ احمد واحدی کی صدر رئیسی سے رابطہ منقطع ہونے کی تصدیق۔ ابراہیم رئیسی مشرقی آذربائیجان میں ڈیم کا افتتاح کر کے شہر تبریز واپس آ رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر میں ایرانی وزیر خارجہ اور مشرقی آذربائیجان کے گورنر بھی سوار تھے۔ آیت اللہ خامنائی کی زیر صدارت سپریم کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ N148 ملتان کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی کامیاب۔ 85,850 ووٹوں سے تاریخی فتح۔ سنی اتحاد کونسل کے ملک تیمور نے 53,449 ووٹ حاصل کیے۔ علی قاسم گیلانی 32,401 ووٹوں کی برتری سے کامیاب۔ کرغزستان سے مزید طلبہ کی وطن واپسی۔ نوماد ایئر کی پرواز 180 طلبہ کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ لاہور ایئرپورٹ پر کرغزستان سے دوسری فلائٹ کی لینڈنگ۔ 180 مسافروں کو پاکستان پہنچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طلبہ کی وطن واپسی کے لیے خصوصی طیارے کی ہدایت۔ زخمی طلبہ کو ترجیحی بنیادوں پر پاکستان لانے کا حکم دیا۔ کرغزستان میں پاکستانی سفیر حسن علی زیگم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستانی سفیر نے کرغز نائب وزیر خارجہ سے ملاقات بارے آگاہ کیا۔ کرغزستان میں کوئی پاکستانی جام بحق نہیں ہوا۔ کسی طالبہ سے زیادتی نہیں ہوئی۔ 4 سے 5 پاکستانی طلبہ زخمی ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس کہا کہ کرغزستان میں حالات اب ٹھیک ہیں۔ کرغز وزیر خارجہ کی درخواست پر دورہ بشکیک منسوخ کیا۔ آزادانہ تحقیقات کے لیے سیکرٹری خارجہ کو بشکیک بھیجا جائے گا۔ وزیر اطلاعات طارق بولے کہ ایک جماعت کا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا قابل مذمت ہے۔ بنگالی طالب علم کی تصویر لگا کر کہا گیا کہ پاکستانی جام بحق ہو گیا۔ بشکیک میں پاکستانی طلبہ کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ صدر آصف علی زرداری کی ہدایت پر ایوان صدر کا سفیر حسن علی زیگم سے رابطہ۔ کرغزستان میں پرتشدد صورتحال پر اظہار تشویش۔ پاکستانی طلبہ کو سازگار ماحول فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستانی سفیر نے آگاہ کیا بشکیک میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ پاکستانی طلبہ محفوظ ہیں۔ جامعات پاکستان واپس جانے والے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز شروع کریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے آسٹریلین ڈیفنس فورسز کے سربراہ کی ملاقات۔ دو طرفہ پیشہ ورانہ امور پر بات چیت۔ عالمی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملٹری ٹو ملٹری تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ جنرل اینگس کیمبل کا فوج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف۔ علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاک افواج کی کوششوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج نہیں لگاؤں گا۔ فیصل کریم کنڈی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنداپور کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت۔ صوبے کا مقدمہ مل کر لڑنے کا پیغام دیا۔ وفاق بجلی کی تینوں کمپنیز KPK کے حوالے کر دے۔ بٹن پر قبضہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا کا وفاقی حکومت کو مشورہ۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس گرفتار۔ سردار تنویر الیاس کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج تھا۔ سردار تنویر الیاس پر شاپنگ مال کے اندر لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کا دورہ۔ شہریوں سے ملاقات کی۔ پاسپورٹ آفس سے ایجنٹ مافیا غائب۔ قطاریں نہ غیر ضروری انتظار کی زحمت۔ گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کی حالت بدلنے پر شہری خوش۔ گارڈن ٹاؤن کے رہائشی نے محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی نے دیگر شہریوں سے پاسپورٹ بنوانے کے عمل سے متعلق دریافت کی۔
موبائل کلینک سے شعبہ صحت میں انقلاب آئے گا، عوام کا علاج اور معالجہ دہلیز پر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، مریم نواز اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ دیہاتوں میں کلینکس آن ویلز کسی نعمت سے کم نہیں، سرکاری اسپتالوں میں کینسر یونٹ بھی بنائے جائیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف طلباء سراپا احتجاج، اقوام عالم خاموش ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پشاور میں غزہ ملین مارچ سے خطاب، کہا انسانیت کو بچا کر مسجد اقصی کو آزاد کرانا ہے، اسرائیل غزہ پر حملے فوری بند کرے۔ سورج کا پارا ہائی، سندھ پنجاب بلوچستان میں جھلسا دینے والی گرمی۔ سندھ پنجاب میں 21 سے 27 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری، کئی شہروں میں پارا 51 ڈگری تک جانے کا امکان۔ اسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم کرنے کی ہدایت، ماہرین کا دھوپ سے بچنے اور پانی زیادہ پینے کا مشورہ۔ غزہ پر حملے بند کرو، فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرو۔ لندن، نیو یارک میں اسرائیل مخالف مظاہرے، نیتن یاہو حکومت سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر، یرغمالیوں کی جلد رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اتحادی بھی نیتن یاہو کی پالیسی سے نالا، غزہ جنگ کے مستقبل کا پلان مانگ لیا۔ جنگی کابینہ کے اتحادی رکن نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ پاک انگلینڈ ٹی20 سیریز کا بدھ کو پہلا ٹاکرا، ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ پلئنگ 11 میں 3 تبدیلیاں کیے جانے کا امکان، فاسٹ بولر نسیم شاہ، حارث رؤف کے علاوہ بلے باز عثمان خان لائن اپ میں شامل۔ اور ہنگری میں پاکستانی باڈی بلڈرز کا بڑا کارنامہ، یورپین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں 2 میڈلز جیت لیے۔ ارسلان بیگ نے سلور اور شہزاد قریشی نے کانسی کا تمغہ جیتا۔ ارسلان بیگ نے سپورٹس فزیک اور شہزاد قریشی نے 90 کلو گرام میں میڈل جیتا۔ بشکیک میں پاکستانی طلبہ کی حفاظت یقینی بنائی جائے، صدر آصف علی زرداری کی ہدایت پر ایوان صدر کا سفیر حسن علی زیگم سے رابطہ۔ کرغزستان میں پرتشدد صورتحال پر اظہار تشویش، پاکستانی طلبہ کو سازگار ماحول فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستانی سفیر نے آگاہ کیا، بشکیک میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے، پاکستانی طلبہ محفوظ ہیں۔ جامعات پاکستان واپس جانے والے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز شروع کریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے آسٹریلین ڈیفنس فورسز کے سربراہ کی ملاقات، 2 طرفہ پیشہ ورانہ امور پر بات چیت، عالمی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملٹری ٹو ملٹری تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ جنرل اینگس کیمبل کا فوج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف، علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاک افواج کی کوششوں کو سراہا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج نہیں لگاؤں گا، فیصل کریم کنڈی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنداپور کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت، صوبے کا مقدمہ مل کر لڑنے کا پیغام دیا۔ وفاق بجلی کی تینوں کمپنیز KPK کے حوالے کر دے، بٹن پر قبضہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، گورنر خیبر پختونخوا کا وفاقی حکومت کو مشورہ۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس گرفتار، سردار تنویر الیاس کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج تھا۔ سردار تنویر الیاس پر شاپنگ مال کے اندر لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کا دورہ، شہریوں سے ملاقات کی، پاسپورٹ آفس سے ایجنٹ مافیا غائب، قطاریں نہ غیر ضروری انتظار کی زحمت، گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کی حالت بدلنے پر شہری خوش، گارڈن ٹاؤن کے رہائشی نے محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی نے دیگر شہریوں سے پاسپورٹ بنوانے کے عمل سے متعلق دریافت کی۔ موبائل کلینک سے شعبہ صحت میں انقلاب آئے گا، عوام کا علاج اور معالجہ دہلیز پر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، مریم نواز اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے، دیہاتوں میں کلینکس آن ویلز کسی نعمت سے کم نہیں، سرکاری اسپتالوں میں کینسر یونٹ بھی بنائے جائیں گے۔